السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ اب کہا جا رہا ہے کہ گولی کا جواب دیا جائے گا، گولی سے خون کا بدلہ خون۔ صرف 8 گھنٹوں کے اندر اندر صورتحال تبدیل ہو گئی۔ تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں احتجاج کر رہی تھی اور اسی احتجاج کے دوران یعنی انتخابات میں دھاندلی کے خلاف احتجاج کے دوران تحریک انصاف کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ ایک تو اختلافات پارٹی کے اندر وہ کھل کر سامنے آ گئے، مگر خیبر پختونخوا کے انتخابات کس طرح ہوئے، اپوزیشن کے اندر سے ایک بڑی آواز آئی ہے اور کہا گیا کہ کے پی کے میں جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے، عمران خان کی حکومت ہے، الیمن گنڈاپور کی حکومت ہے، وہ بھی دھاندلی کے ذریعے قائم کی گئی ہے۔ لہٰذا پی ٹی آئی کو جو ایک آسرا تھا ایک نئے اتحاد کا، وہ بھی ختم، اور پھر جو امید تھی آرمی چیف سے وہ بھی ختم۔ ٹرمپ ابھی تک خاموش، عدلیہ اپنی لڑائیوں میں پھنسی ہوئی ہے، جج صاحبان جن سے عمران خان صاحب کو امیدیں تھیں وہ اپنے مسائل پر خط پر خط لکھ رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کا جو آج خط سامنے آیا وہ خط بھی ایک پھوکا فائر جس کو کہتے ہیں نا، وہ ثابت ہوا۔ یعنی اب عمران خان صاحب کے خطوں کی بھی وقت نہیں رہی، ان کے خطوں کی بھی کوئی اوقات نہیں رہی، اور ایون جو جج صاحبان خط لکھ رہے ہیں وہ بھی عمران خان صاحب کے لیے کسی قسم کے میں کام نہیں آ رہے۔ 26ویں آئینی ترمیم عمران خان صاحب نے اس کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کیا، لیکن اس حوالے سے بھی عمران خان صاحب کو پریکٹیکلی انکار کر دیا گیا، وہ جو عام زبان میں کہا جاتا ہے ٹھینگا دکھا دیا گیا مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے۔ تو ان سارے معاملات پر بات ہوگی آج، کیونکہ یوم سیاہ منایا پی ٹی آئی نے، اور یوم سیاہ کے لیے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ملک بھر میں احتجاج ہوگا۔ کہیں احتجاج نہیں ہوا، کہیں لوگ نہیں نکلے۔ خیبر پختونخوا میں ثوابی میں جلسہ ہوا، لوگ تھے، لیکن اگر اس جلسے کو ہم کامیاب جلسہ کہیں تو وہ نہیں تھا۔ کامیاب اس حوالے سے کہ لوگ تو تھے، جلسے میں تعداد اچھی خاصی تھی، لیکن کسی قسم کی کوئی حکمت عملی نہیں۔ اختلافات سو الگ، پارٹی کے کوئی بھی قائدین پارٹی کے جو جلسے میں تھے وہ ایک دوسرے کو ہاتھ ملانے کے لیے روادار نہیں تھے۔ کچھ کو تقریر کا موقع دیا گیا، کچھ تقریر کیے بغیر چلے گئے، نیچے نعرے لگتے رہے خون کا بدلہ خون۔ اور جو نئے عمران خان صاحب نے اپنے سپہ سالار بنائے یہ جو تصادم کی سیاست کے لیے، جنید اکبر صاحب، انہوں نے جو خطاب کیا ان کا خطاب بھی بس ایویں سا خطاب ہوتا ہے، صرف کراؤڈ سے تالیاں بجوانے کے لیے، یعنی کوئی حکمت عملی، کوئی تیاری، کوئی حساب کتاب لینا چاہتے ہیں نا عمران خان صاحب، تو وہ کہیں کچھ نظر نہیں آیا۔ اگر میں یہ کہوں کہ عمران خان صاحب اس سارے معاملے میں بالکل تنہا کھڑے ہیں، اور ان کو بھی اس چیز کا اندازہ ہے کہ پارٹی ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، لوگ ان کے لیے نہیں نکل رہے، جج صاحبان جو ہیں وہ ان کے کسی کام نہیں آ سکتے، تو لہٰذا پھر انہوں نے خطوں کا سہارا لیا۔ اس لیے ایک کے بعد ایک خط لکھ رہے ہیں، کبھی چیف جسٹس کو، کبھی آرمی چیف کو، پھر آرمی چیف کو۔ آرمی چیف کے خط کا جواب نہیں آیا، لیکن عمران خان نے کہا کہ جواب پایا وہ مناسب نہیں تھا۔ وہ جو بے قراری ہے نا عمران خان صاحب کی، وہ اپنی آخری حدوں کو چھو رہی ہے۔ تو بہرحال سارے معاملات، اور ساتھ ساتھ بشریٰ بی بی صاحبہ، ان کی ایک انوکھی شرط ہے قانون کا سامنا کرنے کے لیے کہ پہلے مجھے میرے میاں سے ملواؤ، اس کے بعد میں شامل تفتیش ہوں گی۔ مختلف مقدمات جو ان کے اوپر بنے 26 نومبر کے حوالے سے 31 مقدمات ہیں، تو اس کے لیے ان سے انویسٹیگیشن پولیس کرنا چاہتی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، پہلے میرے عمران خان سے ملاقات کرواؤ، پھر میں شامل تفتیش ہوں گی۔ تو بہرحال آج کیونکہ ساری نظریں ثوابی پر تھیں، اور عمران خان صاحب نے ثوابی میں آج بڑا انقلاب برپا کرنے کے لیے، یا ملک بھر میں اور پورے کے پی کے میں احتجاج کے لیے عمران خان صاحب نے قیادت بدلی، کمان بدلی۔ ویسے تو جب ان کو ایکسٹینشن دے رہے تھے جنرل قمر جاوید باجوہ کو عمران خان صاحب، تو تب انہوں نے کہا کہ جی جنگی حالات میں دہشت گردی ہے، یہ ہے وہ ہے، اس میں قیادت نہیں تبدیل کی جاتی، فوجی کمان نہیں تبدیل کی جاتی، اس لیے میں ایکسٹینشن میں نے دی۔ پھر جب جنرل فیض حمید کا تبادلہ کیا ہوا، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا یا پریس ریلیز جاری کر دیا آئی ایس پی آر نے، تو عمران خان نے کہا کہ نہیں، میں نہیں فیض حمید کو آئی ایس آئی سے کسی اور جگہ بھیجوں گا، کیونکہ اس وقت ہمیں کئی اور مسائل کا سامنا ہے۔ بظاہر انہوں نے کہا کہ جب افغانستان میں صورتحال جو ہے وہ ہم نے دیکھنی ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو اس ایسی صورتحال میں مجھے اپنا جو ہے وہ اس بات چیف نہیں تبدیل کرنا۔ اور ساتھ ساتھ جو حکومت کے خلاف اپوزیشن کی تحریک چل رہی تھی، کھچڑی پک رہی تھی تحریک عدم اعتماد کی، تو انہوں نے کہا میں نے وہ سازش بھی ناکام کرنی تھی، اس لیے میں کمان جو ہے نا آئی ایس آئی کی تبدیل نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ مگر ادھر کیا کیا، تحریک میں سول نافرمانی کی تحریک چل رہی ہے، کمان تبدیل کر لی۔
علی امین گنڈاپور کی جگہ جنید اکبر کو لا کر بٹھایا. میرے ویلاگز پڑے ہوئے میں نے گزارش کی تھی کہ اب علی امین گنڈاپور حاضری ہی دیں گے. وہ اس طرح جو ہے وہ تحریک کو سپورٹ نہیں کریں گے، کیونکہ علی امین گنڈاپور کو اس لیے ہٹایا گیا کہ وہ ڈبل گیم کر رہے تھے یا وہ تحریک کو ناکام بنا رہے تھے، جو کہ بشرا بی بی نے عمران خان صاحب کو شکایت لگائی تھی. تو علی امین گنڈاپور کی جگہ لگایا گیا صدر جنید اکبر صاحب. انہوں نے بھڑکیلے خطابات بھی کیے، لیکن آج جو جلسہ تھا بس ایک واجبی سا جلسہ تھا. ناکام میں تو نہیں کہوں گا اس جلسے کو عدد لوگوں کی تعداد کے حساب سے، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ حکمت عملی کے حساب سے، یا اگر اس نے کوئی پولیٹیکل آپٹکس کریٹ کیے ہو، اس نے کوئی اثر چھوڑا ہو سیاسی، تو اس حوالے سے جلسہ زیرو، بالکل ناکام، مکمل ناکام. میں دیکھ رہا تھا تقریریں، یہ جو جنید اکبر صاحب نے کہا کہ جی اب جب عمران خان صاحب ہمیں کال دیں گے اور اب جب ہم نکلیں گے تو ہم گولیوں کی تیاری کے ساتھ نکلیں گے. اب گولیوں کی تیاری، ان کی اردو میری طرح کی کمزور اردو ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ گولیوں کا سامنا کرنے کی تیاری کر کے نکلیں گے، بلٹ پروف جیکٹس یا یہ کر کے نکلیں گے، کیا کر کے نکلیں گے، یا پھر گولی کا جواب گولی سے. کیونکہ پنڈال میں یہ نعرے لگتے رہے خون کا بدلہ خون. انہوں نے کیونکہ اتنا پروپیگنڈا کیا کہ ہمارے اتنے لوگ مارے گئے، اتنے لوگ شہید کیے گئے. HRCP کہہ رہا ہے کہ نہیں، ان کے صرف 7 لوگ جو ہیں 26 نومبر کو 7 لوگ کیجویلٹیز ہوئی تھی، کچھ زخمی بھی ہوئے تھے، لیکن جو PTI کلیم کر رہی ہے وہ کلیم نہیں PTI ثابت کر سکی. انہوں نے کہا حکومت بھی غلط کہہ رہی ہے کہ گولی نہیں چلی، گولی چلی ہے. تو HRCP کی رپورٹ کو اگر دیکھیں اور ان کے پروپیگنڈا کو دیکھیں تو پھر ان کے پروپیگنڈا میں آ کر ان کے لوگ کہتے ہیں جی خون کا بدلہ خون. اب اگر آپ لوگوں کو اس لیول پر لے آئیں کہ لوگ 9 مئی جیسی صورتحال کریٹ کر لیں، یا پھر لوگوں کو آپ کہیں کہ جی اب جا کر ہم نے اڈیالہ توڑ کر عمران خان کو رہا کروانا ہے، یا پھر اب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم گولی کی تیاری کر کے جائیں گے. تو گولی کی تیاری کیا ہوتی ہے مجھے نہیں سمجھ آتی. وہ کہتے ہیں کہ جی محسن نقوی کو شرم آنی چاہیے جو یہ کہتا ہے کہ اب اگر کوئی احتجاج کرے گا تو 26 نومبر جیسا جواب دیا جائے گا. انہوں نے ہمارے نہتے کارکنوں پر گولیاں چلائیں. محسن نقوی نے بالکل کہا، میں نے اسی دن کہا تھا کہ محسن نقوی کی اگر بات کو PTI کے اس دیکھیں نظر سے، جو PTI کلیم کرتی ہے کہ جی ہمارے لوگوں پر سیدھی گولیاں چلائی گئی، اگر ہم اس طرح دیکھیں گے تو پھر بات یہ ہے، محسن نقوی صاحب کی بات کا مطلب یہ ہوگا کہ گولی کا آرڈر، سیدھی گولی چلے گی. تو اس چکر میں پھر مجھے لگتا ہے کہ ڈر گئے، ورنہ PTI کوئی موقع نہیں اپنا ہاتھ سے جانے دیتی. دوسرا میں دیکھ رہا تھا PTI کا سوشل میڈیا بھی، اور یہ بھی کہیں اور احتجاج جو ہے نا وہ کوئی پرزور احتجاج جو ہوتا ہے وہ کہیں نہیں ہوا. KPK میں بھی اور پنجاب میں بھی اور سندھ میں بھی کہیں کوئی مطلب جو میں سیاہ ہو نا تو جگہ جگہ تقاریب ہو، یہ ہو وہ، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہم احتجاج کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. انہوں نے اس لیے سوابی میں جلسے کا اعلان کیا، لاہور والا جلسہ وہ تو انہوں نے کینسل کر دیا تھا. علی امین گنڈاپور صاحب انہوں نے کہا کہ جی فوج اور عوام کو حکومت لڑوا رہی ہے، ہم تو بات چیت کے لیے تیار ہیں، جبکہ یہ بھاگ رہے ہیں، یعنی حکومت سے مذاکرات کو تیار ہیں اور یہ حکومت بھاگ رہی ہے. اور دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے صوبہ دہشت گردی کا شکار ہے، عوام کے تعاون کے بغیر دہشت گردی کا مقابلہ ممکن نہیں. میں کہتا ہوں ان چوروں کا ساتھ دینا چھوڑ دو اور عوام کے پاس آ جاؤ. عمران خان کے خط کا اثر کہ پالیسی بدلو، حکومت کو گھر بھیجو اور PTI کو حکومت میں لے آؤ، یہ فوج کو کہہ رہے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب. خیر گنڈاپور صاحب ان کے ہی، ان کو کہہ سکتے ہیں، ان سے لاڈ پیار کر سکتے ہیں. عمران خان کو انہوں نے ایڈاپٹ کرنے سے انکار کر دیا، بار بار انکار کیا. اسی طرح اور رہنماؤں نے بھی تقریریں کی، بھڑکیلے تقریریں تھیں، شیر افضل مروت بھی تھا، یہ بھی تھا. لیکن امپیکٹ یہ کہ وہاں جب یہ جلسہ کر کے پورے ملک میں انتخابات کے اوپر سوال اٹھا رہے تھے تو اسی دن مولانا فضل الرحمان صاحب کے سیاستدان ہیں اور ان کو سیاست PTI سے زیادہ بہتر انداز میں کرنی آتی ہے، انہوں نے نیلے پہ دہلا دے مارا. انہوں نے کہا اچھا جی تم لوگ دھاندلی کی بات کرتے ہو، اب چور بچائے شور، مطلب میرا مینڈیٹ چھینا تم لوگوں نے KPK میں، دھاندلی کی KPK میں میرے ساتھ، اور تم کہتے ہو کہ تمہارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. یہ مولانا نے نہیں کہا، لیکن مولانا نے جو باتیں کی ہیں میں اس کا آپ کو اس کی تشریح یا اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مردان میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے 8 فروری کو ملک کی تاریخ کا سیاہ ترین دن قرار دیا اور انہوں نے کہا کہ چاروں صوبوں میں بدترین دھاندلی کی گئی،
لیکن خیبر پختونخوا میں بھی دھاندلی کے ذریعے حکومت بنائی گئی اور اس غیر منصفانہ عمل کو کسی بھی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا۔ 3-4 دن پہلے یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس گئے تھے، ان کے جو گوڈوں کو ہاتھ لگایا تھا، ان کے چرن چھوئے تھے، ان کو کہا تھا مائی باپ آ جاؤ ہمارے ساتھ، تمہارے بغیر ہم تحریک نہیں چلا سکتے۔ مولانا صاحب نے ہمیشہ کی طرح گولی کرا دی، لالی پاپ دیا یا آسرا دیا، امید دی کہ ٹھیک ہے، وعدہ تو نہیں کیا، ہاں اچھا دیکھتے ذرا پہلے آؤ نا اور زیادہ چکر کاٹو۔ اس بار یہ ہوا کہ مولانا صاحب کو اسد کیسر صاحب نے دیگر اپوزیشن قائدین کے ساتھ بدو کیا ہوا تھا اپنے گھر پر، اور وہاں پر باہر نکل کر یہ تاثر دیا گیا کہ جیسے گرینڈ نیشنل الائنس بن گیا اپوزیشن کا۔ ٹی وی چینلوں پہ چل رہا تھا یہ اپوزیشن کا گرینڈ الائنس۔ میں نے کہا یار گرینڈ الائنس نہیں بنا، میں نے آپ کو ویلاگس میں بتایا تھا، نہیں بنا گرینڈ الائنس۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں جائیں گے۔ آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس دن پی ٹی آئی کو آئینہ دکھایا کہ تم باقیوں کو دھاندلی کا الزام لگا رہے ہو، تم خود دھاندلی کے نتیجے میں آئے ہو۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کو مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کرتے۔ الیکشن سے پہلے میں مسلسل کہتا آ رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی اصل لڑائی تو کے پی کے میں ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو مضبوط مرکز ہے، کلہ ہے، وہ تو کے پی کے ہے۔ پنجاب میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو سیٹ نہیں ملتی، سندھ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایک سیٹ جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، بلوچستان میں ان کی پوزیشن ہے تو وہاں سے ایک آدھ سیٹ جیتے، خود بھی جیتے۔ کے پی کے میں مولانا فضل الرحمان صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، پی ٹی آئی اور دیگر ایلیمنٹس مل کر انہوں نے بندوق کے نوک پر الیکشن لڑا ہے، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کلیم ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں وہاں پر بھی دھاندلی ہوئی ہے، کے پی کے پی ٹی آئی کو دیا گیا مجھ سے چھین کر۔ تو جب اتنا بڑا معاملہ ہو تو پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کس طرح تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھیں گے؟ مولانا صاحب تو پھر یہ کہیں گے پہلے تو اپنی حکومت چھوڑو نا، دھاندلی زدہ حکومت ہے وہاں سے نکلو نا، آغاز احتساب کا اپنے گھر سے کرو نا، پھر میں آپ کے ساتھ مل سکتا ہوں۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی حد تک تو عمران خان صاحب جھک گئے، انہوں نے کہا ڈیرہ اسماعیل خان لے لو جا کر مولانا فضل الرحمان صاحب، علی بن گنڈا کو پیچھے کر دیا۔ لیکن مولانا صاحب بہت تھوڑے پر ماننے والے نہیں ہیں، تھوڑے پر میں کوئی لالچ یا کوئی اور چیز نہیں کہہ رہا، ان کا جو اپنا مولانا فضل الرحمان صاحب کا موقف ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب اس پر آئیں گے، اور وہ آ رہے ہیں تیزی کے ساتھ۔ 26ویں آئینی ترمیم، گرینڈ اپوزیشن الائنس کس چیز کے لیے؟ انتخابات میں دھاندلی، 26ویں آئینی ترمیم، یہ دو مدعے ہیں نا۔ تو 26ویں آئینی ترمیم، مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ انتخابات میں دھاندلی تو تم لوگوں نے بھی کی ہے، تم بھی چور ہو، مینڈیٹ چور ہو۔ 26ویں آئینی ترمیم کو مولانا فضل الرحمان صاحب ڈیفینڈ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے اکیلے کھڑے ہو کر 26ویں آئینی ترمیم میں مقابلہ کیا۔ وہ جو ترامیم آ رہی تھیں جن سے انسانی حقوق کا مسئلہ بنتا، جن سے وہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کچھ مذہبی شکیں انہوں نے جو شامل کروائی تھیں، مدارس کے حوالے سے کچھ شامل کروایا تھا، تو وہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے کیا تھا اور ہم اس کا تحفظ کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں 26ویں آئینی ترمیم ہم نے کی، 26ویں آئینی ترمیم میں ہم نے انسانی حقوق کا اور اپنے جو اسلامی قوانین ہیں ان کا تحفظ کیا، اور ہم 26ویں آئینی ترمیم کا تحفظ کریں گے۔ اب اگر پھر بھی تحریک انصاف مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جائے، ان کے قدموں میں جھکے، ترلا کرے کہ اتحاد میں آؤ، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ جو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ 90% عوام میرے ساتھ ہیں، تو پھر جن کے ساتھ کوئی 5-10% عوام ہوں گے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس اس دعوے کے مطابق، تو یا پھر تو 1% بھی نہیں ہوں گے، 90% ان کے پاس، تو 2-4% پیپلز پارٹی کے پاس، 5-6% نون لیگ کے پاس، اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کے حصے میں 1% آئے گا۔ تو 1% والے کے جا کر پاؤں کیوں پکڑ رہے ہو؟ ان کے جا کر چرن کیوں چھو رہے ہو؟ ان کے جا کر گوڈے کیوں پکڑ رہے ہو؟ ان کے سامنے جا کے جو ہے وہ کیوں لمبے پہ رہے ہو مولانا فضل الرحمان صاحب کے سامنے؟ بات سیدھی سی ہے۔ پی ٹی آئی تحریک ختم، بطور جماعت پی ٹی آئی کب کی ختم ہو چکی ہے۔ عمران خان کی پاپولرٹی ہے، ان کی پاپولرٹی کو سارے بیچ رہے ہیں، مقبولیت کو سب بیچ رہے ہیں، باہر بیٹھے ہوئے یوٹیوبر بیچ رہے ہیں، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ایم این ایز بیچ رہے ہیں، علی بن گنڈا پر حکومت میں بیٹھ کر بیچ رہے ہیں۔ اب جنید اکبر صاحب کو نیا جنجنا ان کو پکڑا دیا ہے، وہ بھی اب اپنا ٹشن لگائیں گے، شوشا کریں گے۔ ادھر جو میں نے آپ کو گزارش کی، بشریٰ بی بی صاحبہ، انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 31 مقدمات میں شامل تفتیش ہونے کے حوالے سے انہوں نے درخواست دائر کی ہے بشریٰ بی بی نے، اور جج امجد علی شاہ نے اڈیالہ جیل میں بشریٰ بی بی پر جو 26 نومبر کے حوالے سے درج مقدمات ہیں اس میں سماعت کی، اور بشریٰ بی بی کو عدالت میں پیش کیا گیا، اور اس دوران جو افسران تھے تفتیشی وہ بھی پیش ہوئے، اور بشریٰ بی بی نے کہا کہ جی میں شامل تفتیش ہونے سے قبل
عمران خان اور وکیل سے مشاورت کرنی ہے میں نے، مشاورت کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کروانے کے لیے تیار ہوں، شوہر اور وکیل سے آج ملاقات کروا دی جائے تو آج ہی شامل تفتیش ہو جاؤں گی۔ یہ بشریٰ بی بی نے شرط عائد کی ہے، کوئی شرط اتنی انوکھی نہیں ہے، ملاقات کروا دیں، وہ بھی اڈیالہ میں وہ بھی اڈیالہ میں، ادھر سے نکالے ادھر لے جا کر ملاقات کروا دیں۔ ویسے بھی بنیادی حق ہے میاں بیوی کا آپس میں ملنا، ملاقات کروا دیں، کہہ دیے تو کیا ہوا، کروا دیں ملاقات۔ اس کے بعد وہ بیان کیا ریکارڈ کروائیں گی؟ وہی بیان ریکارڈ کروائیں گی جو عمران خان صاحب کے 6 نکات ہیں، یا وہی کہ جی فالس فلیگ آپریشن تھا، یا وہی کہ ہمارے اوپر گولیاں چلیں، یا وہی کہ جی یہ سارا کچھ حکومت نے کیا ہے، فوج کو اور عوام کو لڑوا رہے ہیں۔ تو یہ سارا ظاہر ہے عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد بشریٰ بی بی نے کوئی بیان دینا ہے۔ اگر وہ ملاقات کے بعد بھی کوئی بیان ریکارڈ نہیں کرواتی، شامل تفتیش نہیں ہوتی، تو ظاہر ہے یہ ان کے لیے بڑا خطرناک عمل ہوگا، کیونکہ جب ملزم شامل تفتیش نہ ہو تو پھر پروسیکیوشن کے پاس اس کے خلاف بڑے اقدامات کرنے کے مواقع ہوتے ہیں، اور عدالتوں کے اندر پھر وہ اپنا کیس پراپر لڑ نہیں سکتا جب تک انویسٹیگیشن جو ہے اس میں شامل تفتیش نہ ہو، انویسٹیگیشن میں تعاون نہ کرے۔ تعاون کرنا ضروری ہوتا ہے، پیش ہونا ضروری ہوتا ہے، کوئی جواب دے نہ دے لیکن وہاں بیٹھے ضرور، جائیں ضرور۔ یہ انویسٹیگیشن عمران خان صاحب یہی کرتے تھے، نہیں جاتے تھے انویسٹیگیشن میں، فیس ہی نہیں کرتے تھے، یہ بھی وہی کر رہی ہیں۔ تو بڑا خطرناک جو ہے وہ رجحان ہے، لیکن بہرحال ایک چیز کہ جی ملاقات کروا دینی چاہیے عمران خان صاحب کے ساتھ بشریٰ بی بی کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔